دائمة على أعضائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ارباب اعضاء، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا تھا، اور اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں ہمارا موضوع قرار پایا تھا رسول کی قرابت داروں کی شان اور پیغام۔ الحمدللہ بخوبی انداز سے آپ نے 8 دن سماعت فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب پر یہ حکم جو نازل کیا، گویا امت کو ایک عظیم امر کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب ہم سے دنیا سوال کرتی ہے کہ آپ نبی کی آل کو بڑا بیان کرتے ہیں، بڑے ان کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں، تو نبی کے اصحاب بھی صاحب کمال ہیں، وہ بھی ناصر رسول ہیں، انہوں نے بھی اسلام کے لیے زحمتیں اٹھائیں۔ بے شک ہم خود ازواج نبی کا بھی احترام کرتے ہیں اور اصحاب نبی کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن تاریخ اصحاب نبی میں بے شک ہمیں بڑے بڑے اصحاب کا ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ کے اصحاب نے رسول کے ساتھ ہجرت بھی کی، رسول اللہ کے اصحاب رسول اللہ کے دین کی ترویج کے لیے بھی بڑی کوشش کی، رسول اللہ کے اصحاب نے اسلام کی تعلیمات کے لیے بہت زحمتیں بھی اٹھائیں۔ یقیناً جو رسول کے مخلص اصحاب، باوفا اصحاب رسول کے دین کی نصرت کرتے رہے، وہ قابل تعریف ہے۔ بلکہ تاریخ یہاں تک بیان کرتی ہے حضرت بلال، جن کو مشرکین گرم ریت پہ لٹاتے تھے، ان کے سینے پہ پتھر رکھتے تھے، ان کے بدن پر درے مارتے تھے اور کہتے تھے اللہ واحد کا انکار کرو، محمد یتیم عبداللہ کی تکذیب کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر ہماری اذیتوں کے لیے تیار رہے۔ تو حضرت بلال نبی کا سچا عاشق کیا کہتے تھے؟ وہ اس مصیبت اور درد اور تکلیف کے عالم میں زبان سے احد احد اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے کر بتاتے تھے، میں نے جس اللہ کا کلمہ پڑھا ہے نہ ذات واحد کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں اس ذات کو چھوڑ سکتا ہوں جس کی زبان پر ایمان لا کر میں نے اللہ کو پہچانا ہے۔ تو یقیناً یہ اصحاب نبی اپنے مقام پر شان رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں۔ نبی کے ان اصحاب نے بڑی زحمتیں اور تکالیف اٹھائیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے اصحاب نبی ہیں، جتنا بڑا کردار ہے، جتنی زحمتیں اٹھائیں، جتنی تکلیفیں اٹھائیں، میں ہم کہتے ہیں ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ یہ اعتراض کرنا ہے تو اللہ پہ کر۔ اے اللہ، تیرے نبی کے ناصر مددگار اصحاب ٹھہرے، تو نے اجر رسالت اصحاب کو چھوڑ کر نبی کے قرابت داروں کی محبت کو فرض کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعتراض ہم پہ نہ کرو،
اعتراض کرنا ہے اللہ پہ کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے، نبی کے صحابہ کی محنتوں کو جانتا ہے، ان کی خدمات کو جانتا ہے، ان کی زحمتوں کو جانتا ہے، پھر بھی پروردگار نبی کی آل، نبی کی قرابت داروں کی محبت کو، مودت کو اللہ فرض کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے یہ رسول کے قرابت داروں کی محبت کو فرض کیا کیوں؟ صلوات پڑھ دے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے رسول کی قرابت داروں کی محبت کو، مودت کو فرض کیا کیوں؟ تاریخ اسلام گواہ ہے، علماء اہل سنت کی تاریخ یا علماء تشیع، ایک مرتبہ جب مدینہ میں اسلام پھیل چکا، مدینہ میں انصار جمع ہو کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، اسلامی نظام کے قیام کے لیے، اسلام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، ہمارا جو مال ہے، ہمارا جو ذریعہ معاش ہے، ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں، اسلام کی ترویج اور تعلیمات کے لیے، اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ جتنا خرچ کریں، جو خرچ کریں، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہوگا۔ اب یہ چاہتے ہیں اجر رسالت دیں، نبی کو دنیا کا مال، دنیا کی جائیداد، دنیا کا روپیہ پیسہ، درہم و دینار، لیکن سید الرسل انتظار میں ہے حکم الہی کے۔ اسی اثناء میں جبرائیل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو مسلمان کلمہ پڑھ کر بیٹھے ہیں آپ کو اجر رسالت دینے آئے ہیں، روپے پیسے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا حکم سنا دیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا حبیب ان کلمہ گو تک پہنچا دے، اللہ تم سے اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا، اللہ چاہتا ہے اگر اجر رسالت دینا ہے تو رسول کی قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو لہٰذا اب نبی کی، اب تاریخ کہتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، بڑے بڑے نبی کی بازم سے اٹھ کر چلے گئے، اور کچھ نے تو یہ کہہ دیا العیاذ باللہ، نبی اپنی آل کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں، یہ جھوٹ ہے، خدا کی طرف سے یہ حکم نازل نہیں ہوا، ہم نہیں مانتے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 24 نازل کر کے اللہ نے ان منافقین کو بے نقاب کیا۔ پھر یہ لوگ آئے، انہوں نے توبہ کی، لہذا اب یہ حکم کس نے دیا؟ کہ رسول نے کہا امت سے میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ اگر رسول امت سے تقاضا کرتے تو قرابت داروں سے محبت کرنا یہ حکم حدیث نبی کہلاتا، کیونکہ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ حدیث ہے، تو یہ حکم حدیث کہلاتا۔ کیا نبی نے کہا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے کہا، نبی کے وسیلے سے پیغام پہنچایا۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، جیسے اللہ نے روزے کا حکم دیا، اللہ نے حج کا حکم دیا، اللہ نے جہاد کا حکم دیا، سارے احکام اللہ نے فرض کیے ہیں، وسیلہ محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ یہاں پہ بھی قرآن کی جو آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب جس طرح احکام دین پہنچاتا رہا ہے، آج قرابت داروں کی محبت کو بھی پہنچا دے۔ لہذا یہ
حکم نبی سے نہیں، حکم خدا سے فرض ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم اصحاب اور آل میں برابری کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہنا کہ آپ آل کو کیوں رتبہ بلند بیان کرتے ہیں، ہم سے کیوں کہتے ہو؟ جب اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کہہ رہا میرا حبیب کہہ دو کہ تم اپنی اولادوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی اولاد کو لاتے ہیں، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اپنے نفس کو لاتے ہیں، پھر کھلے میدان میں مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پہ کیا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ میدان مباہلہ جانے سے پہلے نبی کے سارے اصحاب بھی موجود ہیں، نبی کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، نبی کی بیویاں بھی موجود ہیں۔ نبی اولاد کی جگہ حسن و حسین کے علاوہ کسی کو نہ لے جائے، علی کو انفسنا کی جگہ کسی کو نہ لے جائے، نساءنا کے مصداق میں زہرا کے علاوہ کسی کو نہ لے جائے۔ تو گویا نبی اپنے عمل سے بتا رہے ہیں جس طرح میں معصوم، میں تعین الہی کے ساتھ جا سکتا ہوں، جس طرح میں پاک کردار کا مالک ہوں، اگر میرے ساتھ انفسنا کا مصداق جا سکتا ہے تو علی جا سکتا ہے، میرے ساتھ جا سکتی ہے زہرا، جا سکتی ہے، میرے ساتھ جا سکتے ہیں حسن حسین، جا سکتی ہے۔ لہذا نبی نے اپنے عمل سے قرآن کی آیت پر عمل کیا۔ اصحاب موجود ہیں، رسول کی بیویاں موجود ہیں، رسول کے رشتہ دار موجود ہیں۔ ایک مفتی صاحب فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بھی اس کا یہ موجود ہے پروگرام، یہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، کچھ نوجوان بیٹھے اور انہوں نے سوال کیا، یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں جناب فاطمہ زہرا میدان مباہلہ میں گئی، یہ ان کی عظمت اور شان ہے، تو اگر رسول کی اور بیٹیاں ہوتی تو وہ ساتھ جاتی، یعنی کوئی اور عظمت بی بی ہوتی تو وہ بھی ساتھ جاتی، تو نساءنا پہ صرف فاطمہ زہرا کو لے کر گئے۔ تو اب وہ مفتی صاحب ہنس کے جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں اے جوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ آئے، آپ کے پردادا نہ آئے۔ وہ ہنسنے لگے جوان، وہ سمجھ گئے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جواب دیں گے جناب ہمارے پردادا تو مر گئے ہیں، تو جو مر گئے ہیں وہ کیسے آئیں؟ گویا مفتی صاحب یہ سمجھانا چاہتے ہیں نبی کی بیٹیاں مر گئی تھیں اس لیے میدان میں نہیں گئیں۔ ہم نے کہا نبی کی بیٹیاں مر گئی تھی، بیویاں تو نہیں مری تھی، بھئی زوجات نبی تو زندہ تھی، رسول چاہتے تو اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر جا سکتے تھے، بیویوں کو چھوڑ کر نساءنا پہ زہرا کو لے کے جا کے بتا دیا۔ قرآن کی آیت کی مجیدہ کی مصداق جو سچے ہیں، سامنے والے جھوٹے ہیں، قرآن کے مطابق اگر صدیقہ ہے تو فاطمہ زہرا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لہذا یہ کہنا آپ آل کو بڑھاتے ہیں، اور قرآن نے آواز دی، نبی نے عمل کر کے بتایا، اصحاب بھی موجود ہیں، زوجات نبی بھی موجود ہیں، ہمارے لیے نبی کے اصحاب بھی صاحب قدر ہیں، نبی کی زوجات بھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ نے محمد والے محمد کی محبت کو
مودت کو جو فرض کیا آخر کیوں کیا؟ ایک سوال پڑھے محمد و اہل بیت۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دیکھیں دنیا چلی تھی نبی کو اجر رسالت دینے درہم و دینار، روپیہ پیسہ، لیکن حکم الہی کیا آیا کہ تم نے یہ اجر رسالت نہیں بلکہ نبی کی قرابت داروں سے مودت۔ یہ جو لوگ آئے تھے نبی کے پاس اٹھ کر چلے گئے تھے، وہ کیوں گئے تھے؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے نبی اپنی قرابت داروں کی محبت فرض کر رہے ہیں، گویا علی اور اولاد علی کی اطاعت کو ہم پہ فرض کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم علی کے پیروکار بن جائیں، ان سے یہ حتم نہیں ہو رہا تھا۔ گویا مودت فی القربا کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اللہ اپنے نبی کی امت پر علی کی اطاعت کو فرض کرنا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ لہذا اللہ اپنے حبیب کی امت پر یہ علی کی اطاعت کو فرض کرنا چاہتا ہے۔ اب اللہ نے یہ جو آیت میں بیان کیا، توجہ چاہتا ہوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ گویا آیت میں اللہ نے کہا میرا حبیب ان سے کہہ دے اجر رسالت کا تم سے کچھ بھی تقاضا نہیں ہے۔ گویا اللہ کا سوال کیا ہے؟ قرابت داروں کی محبت، کیونکہ حکم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اس آیت کے مفہوم سے یہ سمجھ ہوا، یہ سمجھا اللہ ہے سائل۔ اللہ تعالیٰ جب یہ مال دینے آئے کہ تمہارا مال نہیں چاہیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، ہم تم سے یہ اجر رسالت یہ مال نہیں رکھتے۔ یہ حکم کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یعنی اگر سوال کرتے ہیں تو اے اللہ کس چیز کا تو سوال کر رہا ہے؟ مودت فی القربا کا۔ آیت سمجھا رہی ہے اللہ ہے سائل، اللہ ہے سوال کرنے والا، اور سوال کیا ہے؟ مودت قربا۔ اللہ ہے سائل اور مودت فی القربا کیا ہے؟ سوال۔ اور جن سے سوال ہوگا وہ کون ہے؟ وہ ہے مسئول۔ مسئول کہتے ہیں ایک فرد کو، اور جمع ہو تو اس کو کہتے ہیں مسئولون۔ اللہ ہے سائل، مودت قربا ہے سوال، امت نبی ہے مسئولون۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے۔ قرآن نے سمجھایا جب میدان معاشر میں بڑے بڑے حاجی آئیں گے، نمازی آئیں گے، روزے دار آئیں گے، عبادت گزار آئیں گے، جہاد کرنے والے آئیں گے، حافظ قرآن آئیں گے، قاری قرآن آئیں گے، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہے، خوش ہے، دیکھو سامنے جنت ہے، ملائکہ بھی کہیں گے ہاں واقعی نیکیاں ہے، لیکن حکم خدا ہوگا واقفوہم انہم مسئولون۔ ان حاجیوں کو روکو، آج ان سے سوال ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی۔ اللہ سائل ہے، مودت سوال ہے، اور امت نبی مسئول ہے۔ اللہ نے قرآن میں آواز دی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ ان نمازیوں کو روکو، ان حاجیوں کو روکو، ان روزے داروں کو روکو، ان حافظان قرآن کو روکو، ان قاریوں کو روکو۔ آج ان سے سوال ہونا ہے
کس چیز کا سوال ہونا ہے؟ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، صاحب سوائق الملک کا علماء اہل سنت کی کتاب ہے، تذکرۃ الخلاص علماء اہل سنت کی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہے، اس کا مصداق کون ہے؟ واقفوہم انہم مسئولون، آواز آئی عن ولایت علی ابن ابی طالب، ماشاءاللہ ان سے علی کی ولایت کا سوال کرنا ہے۔ گویا اللہ نے بتا دیا مودت فی القربہ فرض ہونے کے بعد صرف نمازیں کام آئے گی، صرف روزے کام آئیں گے، صرف حج کام آئیں گے، اس وقت ہر عمل صالح کام آئے گا جب دل میں ولایت علی ہوگا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جب دل میں ولایت علی ہوگی پھر ہر عمل قبول ہوگا۔ معلوم ہوا یہ جو اللہ روک رہا ہے ولایت علی اساس ہے، قبولیت کا میزان ہے، اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی امام زبان عصمت سے فرماتے ہیں، جب پوچھا گیا مولا دین کی بنیاد کیا ہے، فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ فرمایا 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت۔ راوی کہتا ہے فرزند رسول ما افضلہن، ان میں افضل چیز کیا ہے؟ زبان عصمت سے فرمایا افضلہن الولایہ فإنہا مفتاحہن، ولایت ان سب سے افضل ہے اس لیے کہ یہ ولایت ان کی قبولیت کی چابی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا علی، اگر علی کی ولایت دل میں نہ ہوگی گویا تمام عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ آئیں میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر، اللہم صلی اللہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں، بھئی اگر کیوں رسول اللہ نے، کیوں امام صادق نے، کیوں آئے مودت نے، کیوں آیا واقفوہم انہم مسئولون نے کیوں بیان کیا کہ ولایت آل محمد، ولایت علی شرط قبولیت اعمال ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ نے نبی کی اجر رسالت اگر کسی چیز کو قرار دیا ہے وہ ہے مودت اہل بیت، وہ ہے محبت اہل بیت۔ اب دیکھیں ذرا، مثلا مثال کے طور پہ ایک حاجی صاحب ہے، انہوں نے اس علاقے میں ایک مسجد بنوائی بڑی عظیم الشان، جس پر کروڑوں روپے صرف کر دیے، بڑی ماشاءاللہ ٹائل، بڑا ماربل، بیرون ملک سے پتہ نہیں انجینئرز آئے، بڑی کمال، دنیا دیکھ رہی ہے حاجی صاحب نے کمال کر دیا، بڑی عظیم مسجد بنا دی، مسجد بن گئی۔ اب جو حاجی صاحب تھے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے پہنچے، ادھر سے جو انجینئر اور مزدور ہے کہ جناب حاجی صاحب اللہ کا گھر بنایا، کروڑوں کے خرچ کیے، ابھی میری اجرت باقی ہے۔ حاجی صاحب نے کہا اجرت نہیں ملے گی، کہا اگر نہیں ملے گی، اسلام نے جواب دیا مسجد بناؤ، اجرت نہ دو گے تمہاری نماز باطل ہے، محمد پہ ایمان لے آؤ، خلافت داروں سے مودت نہ رکھو، تمہارا اسلام باطل ہے۔
قرابت داروں کی محبت اسلام میں فرض ہے، تمہارا اسلام باطل ہے، اس لیے نبی کی محبت، نبی کی محبت کو لازم ہے نبی کے قرابت داروں کی محبت۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اور اب یہ قرابت دار ہیں کون؟ یہ بھی تو واضح ہو، کہیں کہ یہ شیعوں نے خود بنا دی ہیں۔ یہ ہیں کون؟ علماء اہل سنت کی روایت، علامہ جلال الدین سیوطی روایت نقل کرتے ہیں، علامہ زمخشری روایت علماء اہل سنت کی تفاسیر میں موجود ہے کہ جب یہ آیت مودت نازل ہوئی، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کی خدمت میں اصحاب موجود تھے، پوچھا یا رسول اللہ من قرابتو، یا رسول اللہ اس مشکل سے باہر کر دیجئے، بڑے بڑے آپ کے رشتہ داری کا دعویٰ کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہیں جن کی مودت کو، جن کی محبت کو ہم پہ فرض کر دیا؟ زبان وحی سے فرمایا ہم علی بن ابی طالب و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا سن لو زبان وحی سے، میری نگاہ میں میرے قرابت دار فقط یہ چار ہستیاں ہیں، علی حیدر کرار ہے، فاطمہ زہرا ہے، حسن مجتبیٰ ہے، حسین شہید کربلا ہے، یہ ہے میری قرابت دار۔ لہذا نبی نے امت کو اندھیرے میں نہیں رکھا، بلکہ امت کو راہ ہدایت کا وہ واضح راستہ دکھا دیا۔ امت اس راستے میں آ جائے تو آگے کا راستہ آسان ہوگا، اس لیے تو علی کی طرف اشارہ کر کے کہا یا علی انت صراط المستقیم، اے علی تو سیدھا راستہ ہے، یہ نہیں کہا تو سیدھے راستے کی طرف ہے، سیدھے راستے کی طرف ہونا اور ہے، سیدھا راستہ ہونا اور ہے، اے علی جو تیری راہ پر ہوگا وہی سیدھا راستہ ہوگا۔ یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ آج دنیا یہ کہے کہ آپ اصحاب اور آل میں برابری کریں، ہم کیوں کریں برابری؟ ہماری کیا جرات ہے؟ ہمیں تو جو اللہ نے کہا ہے، جو نبی نے کہا، ہمیں تو وہ ماننا ہے۔ اللہ نے کہا قرابت داروں کی محبت فرض، نبی نے بتایا قرابت داروں کی محبت فرض۔ اب آؤ اصحاب نبی سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر، تاریخ میں دو حقیقتیں، حضرت عمر نے اپنی زندگی میں کم سے کم 70 مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی مشکل کشائی نہ کرتے میں ہلاک ہو جاتا۔ آج دنیا کہتی ہے شیعہ علی کو پکارتے ہیں، ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے خلیفہ وقت پہ اعتراض کرو۔ لہذا حضرت عمر نے کیا کہا؟ لولا علی لہلک عمر، اگر علی مشکل کشائی نہ کرتے میں ہلاک ہو جاتا۔ تاریخ کی سرگردانی کریں، آگے چلیں، آگے چلتے چلتے علماء اہل سنت کے جلیل القدر، علماء اہل سنت کے بزرگ دین امام ابو حنیفہ، امام اعظم حضرت ابو حنیفہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، علماء اہل سنت نے ان کے حالات میں بڑی امانت سے یہ جملہ درج کیا، وہ کہتے تھے لولا السنتان
لعلک النعمان، اگر میں ابو حنیفہ نے، میں امام اعظم نے 2 سال علی کے بیٹے جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اگر ان 2 حقیقتوں کو سامنے رکھے معلوم ہوا بعد وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا راستہ ہے اور ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا راستہ ہے اور ایک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیعہ قوم نہیں کہہ رہی، خلیفہ وقت حضرت عمر کہہ رہے ہیں، اور مسلمانوں جب میرا گزارا علی کے بغیر نہیں ہے، خبردار دروازہ علی نہ چھوڑنا۔ اور امام اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ اور دنیا والوں اور میرے نام کے قصیدے پڑھنے والوں اور میرے نام کی نیازیں باندھنے والوں، خبردار دروازہ جعفر صادق نہ چھوڑنا، اور جب میرا گزارا علی کے لال کے بغیر نہیں ہے، تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ لہذا قرآن آل محمد کی مودت کا ذکر کرے، نبی اپنی زبان پاک سے بیان کریں، اللہ قرآن میں حاجیوں نمازیوں کی عبادتوں کو اس وقت قبول کرے جب علی کی ولایت اور حضرت عمر اپنی نجات کا ضامن قرار دے تو علی حیدر قرار، حضرت ابو حنیفہ اپنی نجات سمجھے تو علی کے لال جعفر صادق نے۔ جب ان کو نجات ملے تو ہمیں کیوں نہ ملے؟ اب کوئی اپنے بزرگوں کی نہ مانے، ہم سے شکوہ نہ کرے، ہم تو خدا کی بھی مان رہے ہیں، نبی کی بھی مان رہے ہیں، تمہارے بزرگوں نے ہماری تعریف کر دی۔ صلوات پڑھے محمد و صلی اللہ محمد آل محمد۔ لہذا ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و حق کے مودت ہے کیا؟ لہذا اللہ نے جو مودت اہل بیت فرض کی ہے، رسول وہ سمجھ گئے تھے، جو نبی کی خدمت میں آئے تھے کیا سمجھ گئے تھے؟ ہم پر علی اور اولاد علی کی طاعت فرض کی جاتی، وہ بھاگنا چاہتے تھے علی کی پیروی سے۔ وہ معلوم ہوا مودت صرف اظہار محبت نہیں، یہ صرف دعویٰ ہے۔ قرآن کہتے ہیں دعوے دار نہ بنو، عمل سے بتاؤ ہم علی والے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عمل سے بتاؤ ہم علی والے ہیں، وہ کر کے دکھاؤ جو علی نے کیا، پھر ہم سمجھیں گے تم علی کے پیروکار ہو یا کسی اور کے۔ تو لہذا عمل سے، اپنے کردار سے۔ دیکھیں ماہ محرم، آج 9 محرم ہے، اس کا میں خاص پیغام دیتا ہوں۔ یہ مجالس ازا، یہ فرش ازا ہمارے لیے پیغام حسینی رکھتے ہیں۔ آج کی جو آنے والی رات ہے، ہماری رات کیسے ہوگی؟ تاریخ میں ذرا ملاحظہ کریں حسین اور اس کے اصحاب کی رات کیسی تھی۔ ہم اپنی رات کیسے گزارتے ہیں، حسین نے اپنی رات کیسے گزاری، کیسے تھی؟ کہا عباس بھیا آج کی رات ہر چیز بند ہے، دشمن کو خبردار کر دو، ان اللہ یعلم انی احب الصلاۃ، میرا اللہ جانتا ہے حسین کو نماز سے بڑی محبت ہے۔ اللہ ہے، میرا اللہ جانتا ہے حسین کو نماز سے بڑی محبت ہے۔ یہ وہ شب عاشور ہے جس رات کو حسین اپنے اصحاب کو جنت کا مقام دکھا چکے۔ آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ تاریخ گواہ ہے، ہم سب کا ایمان ہے، حسین ابن علی سردار جنت، جنت کا مقام دکھا چکے ہیں، لیکن حسین پھر کہہ رہے ہیں میرا اللہ جانتا ہے مجھے نماز سے محبت ہے۔ اب سوال یہ
جب حسینیوں نے کربلا میں جنت دیکھ لی کہہ دیتے مولا آج تو جشن منائیں گے، آج کیا نماز پڑھی، ہم پر تو جنت واجب ہو چکی۔ حسین اور اصحاب حسین نے نماز قائم کر کے بتایا جنت نماز چھڑوانے کا نام نہیں ہے، جنتی آپ کو نماز کا پابند بنواتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شکرانے کے طور پہ نماز ادا کرو۔ اللہ نے علی اور اولاد علی کی محبت کو ڈال کے ان کے راستے پہ لے آیا، یہ شکرانہ ہے، یہ نماز اللہ نے مجھے دین حق پہ قائم رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ شکرانے کی سمجھ کے نماز پڑھے، لہذا یہ کہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں۔ شب عاشور حسین نماز پڑھ رہے ہیں، حسینی نماز پڑھ رہے ہیں، انی احب الصلاۃ وتلاوت القرآن، حسین کو تلاوت قرآن بڑی پسند ہے۔ وکثرت الدعاء، حسین کو کثرت سے دعا بڑی پسند ہے۔ والاستغفار، حسین کو استغفار بڑا پسند ہے۔ اے حسینی، حسین تو کربلا سے پیغام دے رہے ہیں، حسین کو نماز سے پیار ہے، حسین کو قرآن سے پیار ہے، حسین کو دعاؤں سے پیار ہے، حسین کو استغفار سے پیار ہے۔ اگر ہم کہیں ہمیں حسین سے پیار ہے لیکن حسین کی من پسند چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں، ہم دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ہم کہیں ہم حسینی ہیں لیکن نماز نہ پڑھیں، ہم کہیں ہم تو حسینی ہیں اور کہیں یزید پہ لعنت ہے، نماز نہ پڑھیں یزید پہ لعنت ہے۔ یزید تو بے نمازی تھا، یزید پہ لعنت کر رہے ہیں، خود بے نمازی، یزید پہ لعنت کر رہے ہیں، خود حج نہیں کرتے، یزید پہ لعنت کر رہے ہیں، زنا عام کر رہے ہیں، یزید پہ لعنت کر رہے ہیں، شرابیں عام پی رہے ہیں، یزید پہ لعنت کر رہے ہیں، مجرا ڈانس عام دیکھ رہے ہیں، یزید پہ لعنت کر رہے ہیں، ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے، یزید پہ لعنت کر رہے ہیں، دین کو پامال کر رہے ہیں۔ یزید نے بھی تو یہی کیا تھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ، زنا عام کرتا تھا، شرابیں پیتا تھا، دین مصطفیٰ کو مست کیا۔ ہم وہی کام کرے یزید والے اور یزید پہ کرے لعنت، ایک مرتبہ یزید بھی حیران پریشان ہوگا، بندہ میری پارٹی کا مجھ پہ لعنت کر رہا ہے۔ یزید پہ لعنت کرنے سے پہلے یزید کے کردار کو تو چھوڑ، ہم یزیدیت پہ لعنت کرتے ہیں، صرف یزید پہ نہیں۔ یزیدیت یعنی ذات یزید پہ بھی لعنت ہے، افعال اور افکار و کردار یزید پہ بھی لعنت ہے۔ حسینیت زندہ باد ہے، کیا مطلب؟ ذات حسین بھی زندہ ہے، حسین کا کردار بھی زندہ ہے، حسین کی افکار بھی زندہ ہے، حسین کا دین بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صلوات پڑھے محمد و محمد۔ لہذا مودت فی القربا کی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ آل محمد بڑا پیار کرتے ہیں جو مودت فی القربا رکھنے والے ہیں۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، محمد وآل محمد۔ امام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، خراسان سے ایک قافلہ آیا، مسجد کے دروازے پہ امام کا ایک غلام امام کی سواری لے کر بیٹھا۔ کون سی سواری ہے؟ خچر، خچر سواری ہے امام کی، اس سواری کی حفاظت کرتا ہے، یہ غلام ہے۔ یہ شخص خراسان سے آنے والا اپنے زمانے کا بزنس مین، تاجر ہے، اس غلام کو پہچانتا ہے کہ یہ امام صادق کا غلام ہے، کہتا ہے اے فلاں، خراسان میں میری جتنی جائیداد ہے، میری پراپرٹی ہے، میرا مال ہے، میرا جو کچھ ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں، میری ایک شرط ہے، جو خدمت امام تو کر رہا ہے اس سے معذور ہو جا اور میں یہ خدمت انجام دیتا ہوں۔
یہ خدمت میرے حوالے کر دے. ایک مرتبہ خوش ہوا, مجھے اس خدمت کے بدلے میں اتنی جائیداد, اتنی دولت, سب کچھ مل رہا ہے. کہتا ہے میں ایک مرتبہ اپنے وارث سے دین سے پوچھ کے آتا ہوں. جاؤ پوچھو. امام کی خدمت میں پہنچے. فرزند رسول, اگر اللہ مجھے کسی جگہ سے مال دینا چاہے, آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ زبان عصمت سے فرماتے ہیں جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم تمہیں عطا کر دیتے ہیں, جب خدا تجھے غیر سے دے رہا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کہتا ہے آقا, ایک خراسان سے آنے والا آپ کا حکمران اپنی دنیا کو قربان کر رہا ہے آپ کی خدمت پہ. اب میں چاہتا ہوں وہ خدمت اس کو دے دوں اور اس کی جائیداد, اس کا کاروبار سارا میں جا کے خراسان میں سنبھال دوں. امام فرماتے ٹھیک ہے جا سکتے ہو. جب یہ جانے لگا, امام معصوم حجت خدا اپنے حوبداروں سے کتنی محبت کرتے ہیں, کس قدر شفقت رکھتے ہیں, کس قدر نظر رکھتے ہیں. فرماتے ہیں اے فلاں رک جا, تو میری کافی عرصہ خدمت کرتا رہا, تیرا مجھ پر ایک حق ہے, ذرا سنتا جا. میدان معاشر میں سید الانبیاء اللہ کے نور توحید سے تمسک کریں گے اور ہمارے جد علی ابن ابی طالب اور رسول اللہ کے نور توحید سے تمسک کریں گے, اور علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے نور نبوت سے تمسک کریں گے. ہم اہل بیت النبوہ, ہم رسول سے تمسک کریں گے. جو ہمارے حوبدار ہیں, ہمارے شیعہ ہیں, ہمارے غلام ہیں, ہمارے تابعدار ہیں, یہ ہم سے تمسک کریں گے. مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو جیسے آج ہم آل محمد کا دروازہ چھوڑ کے جا رہا ہے, میدان معاشر میں بھی ہمارے تمسک سے محروم رہ جائے. مال کو ترجیح دے رہا ہے آل محمد کی گھرانے پہ. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میدان معاشر میں بھی محروم نہ ہو جائے. سمجھ گیا امام وقت نہیں چاہتا, امام کا میں غلام ہوں, لیکن آقا کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی مودت رکھتے ہیں. آل محمد کی ہر ماننے والے پر, ہر حوبدار پر نظر ہے. لہذا اب یہ جوان اٹھا, اس تاجر کے پاس آیا, کہا کہ میں اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں, لہذا تمہارا مال گھر تمہیں مبارک ہو. آپ نے سمجھ گیا تھا جب گئے تھے تو چہرے پہ خوشی تھی, جب آئے ہو تو وہ خوشی کے آثار نہیں. اب یہ غلام اس تاجر کو, حوبدار امام کو, مودت فی القربا رکھنے والے کو خدمت امام میں لایا. مولا یہ ہے آپ کا حوبدار جو آپ کی محبت پہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. امام نے جب اس کی یہ عقیدت اور محبت کا لحاظ کیا تو آپ نے اس کی خدمت کو بھی قبول کر لیا. تم مال کے بدلے ہماری خدمت چاہتے تھے, مال بھی رکھو, ہمارے خدمت گزار بھی رہو. اللہ اکبر. یہ ہے آل محمد, چاہنے والوں پہ کتنے مہربان ہیں. اور یہ جو غلام تھا, دیکھا اس نے مال کو قربان کر دیا میری محبت پہ, حق کے مودت ادا کر دیا. امام نے دیکھا یہ نہیں گیا, کہا غلام کو 1000 درہم لے آؤ. اس غلام کو دیا. تو نے حق کے مودت کو ادا کیا, ہم نے حق کی حقائقیت کو ادا کر دیا. تو ہماری محبت کی خاطر جب ہمیں نہیں چھوڑ رہا, مال کو قربان کر رہا ہے, ہم پھر یہ مال بھی اپنی محبت میں تمہیں عطا کر رہے ہیں.
صلوات پڑھ دیں محمد. صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. محمد و آل محمد. مودت اور محبت معنی کیا ہے؟ مودت کا معنی ہے محبت، جو علماء لغت نے بیان کیا، لیکن بعض نے خطابی معنی بھی کیے. کہا مودت اور محبت میں فرق ہے. مودت اس کو کہتے ہیں جس پہ محبت کو قربان کر دیا جائے. سبحان اللہ. محبت اس کو کہتے ہیں، مودت اس کو کہتے ہیں جس پہ محبت کو قربان کر دیا جائے. تاریخ گواہ ہے، اللہ کے رسول اپنے گھر میں بیٹھے، رسول کے ایک زانوں پہ آپ کے فرزند ابراہیم ہے، دوسرے زانوں پہ امام حسین ہے. جبرائیل امین نازل ہو، رسول اپنے دونوں بچوں کے بوسے لے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں. جبرائیل کہتے ہیں یا نبی اللہ ان میں سے ایک کو اختیار کر لیجیے. گویا رسول نے فرمایا ابراہیم کو قربان کرتا ہوں، اس لیے اگر حسین دیتا ہو تو حسین کے جانے سے حسین کا فقط نانا غمزدہ نہ ہوگا، اس کی ماں زہرا کا دکھ بھی رسول سے برداشت نہیں ہے، کیونکہ یہ زہرا وہ ہے جو نبی کی قرابت دار ہے. نبی بھی حق کے فی القربا کو عمل سے بیان کر رہے ہیں. گویا معلوم ہوا مصطفیٰ لال کو حسین پہ قربان کر کے بتا رہی ہے مودت فی القربا وہ ہے جس پر محبت کو قربان کر دیا جائے. آج یزیدیت اور دنیا ہمیں موت سے نہ ڈرائے. ہم وہ ہیں جو رسول نے بتایا حسین وہ ہے جس پہ اولادوں کو قربان کیا جاتا ہے. اور حق کے مودت ادا کی ہے کربلا میں حسین نے. اجرکم علی اللہ. حسین کی سامنے بھی دین کی مودت ہے اور علی اکبر کی محبت قربان ہونے جا رہی ہے. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. ہر ایک جا رہا ہے مودت فی القربا کی نصرت کے لیے. اکبر بھی آئے مودت فی القربا کی نصرت کے لیے. بابا حل لی من رخصت، مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے. اجرکم علی اللہ. ازادار روایت کہتی ہے نظرہ حسین نے نظرہ نظرن آئس، حسین نے ایک مایوسانہ نگاہ کی اکبر کے چہرے کی طرف. جب حسین دیکھ رہے ہیں حسین کی آنکھیں پھری ہوئی ہیں، اداسی چھائی ہوئی ہے. صرف دیکھا نہیں، ابھی اکبر نے اجازت مانگی اور حسین نے رونا شروع کر دیا. ہائے حسین کیسے اجازت دے. جو عشق رسول میں حسین روتے تھے، اللہ نے رسول کی محبت میں جو فرزند عطا کیا وہ علی اکبر نبی کی شکل میں ہم شکل پیغمبر، تاکہ حسین کے دل کو تسلی ہوتی رہے. اکبر آج مرنے کی اجازت چاہ رہے ہیں. روایت کہتی ہے اب زہرا کے لال حسین نے اکبر کو کیسے روانہ کیا. قد تجلی بے وجہ رسول اللہ. اکبر جب میدان میں آئے نا، دنیا دیکھ رہی تھی یہ رسول کا چہرہ سامنے ہے. وَأَمَامَةِ رسول اللہ، اکبر کے سر پہ رسول کا امامہ ہے. وَأَسْلَحَةِ رسول اللہ، رسول کا اسلحہ اٹھایا ہوا ہے. اللہ فرض رسول اللہ، اے نبی کا ہم شکل، نبی کا لباس پہنے، نبی کا اسلحہ لیے، نبی کے گھوڑے پہ سوار، اے میدان کربلا میں نکلا. وہ اشقیاء اس انتظار میں ہے کیا حسین کا لال آئے.
آج ہم بھی ہے حسین سے انتقام لے. اجرکم علی اللہ آزادارو. روایت کہتی ہے علی اکبر حملوں پہ حملہ کر رہے ہیں یا کچھ وقت گزرنے کے بعد, کچھ زخموں کے بعد اکبر خیمہ میں واپس پلٹے آئے بابا کی خدمت میں. یا ابدا العطش قد قتلنی. بابا وہ پیاس نے اکبر کو مار دیا. وَسِقْلُ الْحَدِيث اجہدنی. بابا ہتھیاروں کے بوجھ نے وہ اکبر کو پھٹا دیا. حل من شربت الى الماء سبیل. بابا وہ ساقیے کا کوثر کا نال. بابا کیا پانی کا کچھ پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ اتقوی علی الاعداء. اور میں دشمنوں پہ حملہ کر سکوں. جب حسین نے یہ دیکھا تھا اکبر پانی کا سوال کر رہا ہے. حسین مظلوم فرماتے ہیں بنیا من عین آتی لقب الماء. اے حسین کی غربت. جب کوفہ والوں کے لیے حسین نے بارش کی باران رحمت آئی. جب کہا تھا اے کوفہ والوں حسین نے دعا کی تمہارے لیے باران رحمت آیا. اے جب صفین والوں پہ پانی بہتا علی کے حکم پہ حسین نے شامیوں پہ پانی کھولا. لیکن آج اے کوفیوں اے شامیوں آج کربلا میں ہو حسین کی اسی دعا کو یاد کرو. حسین کے اس عمل کو یاد کرو. حسین نے دعا کی تھی نا کوفہ میں بارش آئی تھی. حسین نے شام والوں کے لیے اے فرات کا قبضہ چھڑوایا تھا. شامیوں نے پانی پیا تھا. اے آج اے حسین کو پانی کوئی دے دے. حسین کا جوان اکبر پیاسا ہے. لیکن روایت کہتی ہے اے حسین کہتے اکبر اور میں کہاں سے تیرے لیے پانی لاؤں. جب دیکھا لال پانی مانگ رہا ہے حسین کی آنکھوں میں آنسو. یا فرمایا بنیا ہاتھ نسانا اور میرا لال اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دے. جب اکبر نے بابا کے منہ میں زبان رکھی کیا دیکھا اور بابا کا منہ خشک ہے. اے اکبر اے بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے. اجرکم علی اللہ. اور میرا لال جا کچھ دیر بعد تیرا نانا اپنے ہاتھوں سے تجھے سیراب کرے گا. اکبر روانہ ہوئے. پھر فناریوں میں حملہ کرتے کرتے روایت کہتی ہے اشقیاء کا حملہ ہوا. ایک ظالم نے تیر چھوڑا جو اکبر کے گلوئے مبارک پر جا لگا. اکبر زین پہ نہ سنلے. ایک دوسری روایت کے مطابق ایک ظالم نے پیچھے سے نیزہ مارا. اے اکبر کہ یہ سنبھلنا مشکل ہو گیا. لیکن بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں جو صحیح روایت یہ ہے اے اکبر کے سر پہ تلوار کا وار. لیکن اگر تینوں روایتوں کو جمع کرے ممکن ہے تینوں نے حملہ کیا ہو. اے حسین کے لال کے لیے زین پہ سنبھلنا مشکل ہے. یا آواز دی علیک السلام یا ابتا. اور بابا عرب میں یہ کہا جاتا ہے نا جب سلام کرتے کہتے السلام علیکم. جب یوں سلام کیا جائے علیک السلام مطلب میری زندگی کا آخری سلام. بابا اکبر کا آخری سلام. اجرکم علی اللہ آزادارو. اکبر نے زین کو چھوڑا. جب زمین پر آنے سے پہلے اکبر نے اپنے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے. روایت کہتی ہے اشقیاء ہر طرف سے حملہ کرنے لگے. تتعوہ بسیافہم اربن اربا. ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے. اے اکبر نے آواز دی. لیکن جب حسین پہنچے ہائے اکبر نانے کے پاس جا چکے ہیں. اجرکم علی اللہ آزادارو. لیکن جب حسین گئے تو گئے کہا. بعض ارباب عذاب بیان کرتے ہیں حسین نے آواز دی بنیا علی
اور ادعونی، بیٹا علی اکبر اپنے بابا کو آواز دے اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا اور تیری آواز کے سارے کچھ لگا سکوں، اجرکم اللہ، اور جس کا اکبر مارا جائے اس حسین کو دنیا میں کیا دکھائی دے، اجرکم اللہ بابا۔ حسین اکبر کے لاشے پہ آئے، روایت کا جملہ وضع خدہ علی خدہ، حسین نے اکبر کے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، ہائے جی بھر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، روایت کا میں ذمہ دار ہوں، ہائے جب دشمنوں نے آواز سنی، اب تک کسی شہید کے لاشے پہ حسین اتنی آواز میں نہ روئے اور جتنی بلند آواز سے اکبر کی ہائے لاشے پہ گریہ کیا۔ اکبر کے رخسارے پہ رخسارہ رکھا، مجلس خود پڑی، الدنیا بعد الافاق، اکبر دنیا کے سر پہ خاک، اور جب میرا اکبر نہ رہا اور حسین دنیا میں رہ کر کیا کرے، اجرکم اللہ زیادہ ہو۔ روایت کہتی ہے ہائے حسین اکبر کو، ہائے حسین اکبر کو کیسے لائے، جب انان بنی ہاشم نے اکبر کا لاشا اٹھایا خیمے میں لایا گیا، ننھی سکینہ نے دیکھا، دوڑ کر آئی، بابا بابا ادھر ادھر کیا دیکھ رہے، اینا علی اکبر، بابا میرا بھیا علی کہاں ہے، ہائے حسین رو پڑے اور میری لاڈلی قتل ہولیا، اشتیاء نے تیرے بھائی کو نہ چھوڑا، اجرکم اللہ۔ ہائے حسین، ایک مرتبہ جب جناب سکینہ نے یہ سنا، ایک مرتبہ بی بی کا نوحہ بلند ہوا، وا اکھا وا موجہ قلبہ، ہائے میرا بھیا علی اکبر اور میرے جگر کا ٹکڑا علی اکبر۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ چاہتی ہے خیمے سے باہر جائے، امام وقت نے میری بیٹی صبر سے کام لے، ہائے علی کی بھائی حسین کی لاڈلی رو کے کہتی ہے یا ابتا کیف تصبرو من قتل اخوہا وشرد ابوہا، اور بابا اور بہن کیسے صبر کرے، اور جس کا کریم جوان بھائی اکبر مارا گیا اور جس کا بابا حسین مدینہ چھوڑ کر ہائے کربلا میں آ پہنچا۔ الا لعنت اللہ